پیش خدمت ہے زرد آنگن، تحریر اور آواز روحی فرخ۔ 20واں باب۔ سب خیریت ہی تو نہیں تھی۔ آفاق نے ایسا پہاڑ گرایا تھا اس کے اوپر کہ جس کے سامنے اب تک کی تمام صعوبتیں، سب مشکلیں ہیچ تھیں۔ اپنے بچوں کو سینے سے لگائے اس نے دکھوں کی بڑی بڑی کھائیاں پار کر لی تھیں، لیکن اب جو کھائی اس کے سامنے منہ کھولے کھڑی تھی اسے وہ کیسے پار کرے گی؟ اپنے بچوں سے الگ ہونے کا تو تصور بھی اس پر حرام تھا۔ کیسی مار دی تھی آفاق نے اسے کہ وہ جلے پاؤں کی بلی کی طرح سارے گھر میں بے چین پھر رہی تھی۔ اس کے پورے وجود میں جیسے بس ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، میرے بچے مجھے دے دو، بچے مجھے دے دو، بچے مجھے دے دو۔ اس کی تڑپ اور سراسیمگی کا کیسا مزہ لیا تھا آفاق نے، کیسا قلبی سکون پھیلا تھا اس کے چہرے پہ۔ عنبر کے آنسوؤں نے کیسا آسودہ کیا تھا اسے۔ کسی گمان میں مت رہنا، میں ان بچوں کا باپ ہوں اور یہ حق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اگر میں لینے پر آ جاؤں تو تم اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لینا۔ کورٹ کچہری کے چکر لگانے کا شوق ہے تو وہ بھی کر گزرو۔ تمہارے ہاتھ سوائے تماشا بننے اور رسوائی اٹھانے کے اور کچھ آئے گا نہیں، یہ میں تمہیں ابھی سے بتا دیتا ہوں۔ وہ صفاقی سے کہے گیا تھا، تم چاہتے کیا ہو آخر؟ کیوں مجھے سکون سے زندہ نہیں رہنے دیتے؟ کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ بالآخر پھٹ پڑی تھی۔ میں کیا چاہتا ہوں وہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ ہاں، تم یہ پوچھو کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں ان بچوں کو تمہارے پاس ہی رہنے دینے کے لیے، تو اس نے بڑے آرام سے دونوں پاؤں پھیلا کر کرسی کی پشت سے سر ٹیکتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ دیر عنبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے گویا واقعی اس سوال کے پوچھے جانے کا انتظار بھی کیا تھا، لیکن دوسری طرف تو بس ایک بے یقین سی خاموشی تھی اور بس۔ چلو تم نہ پوچھو، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ اب اس نے اپنی پھیلی ٹانگیں سمیٹ کر پیچھے کی اور کرسی کے دونوں ہتھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا تھا، تم صرف ایک صورت میں یہ بچے اپنے پاس رکھ سکتی ہو، اگر… بڑے ڈرامائی انداز میں اس نے کہتے کہتے رک کر عنبر کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بات مکمل کی تھی، تم مجھ سے دوبارہ نکاح کر لو تو۔ عنبر کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے کتنی ہی دیر دیکھتی رہ گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہا تھا وہ؟ جو بھی اور جیسے بھی، یہ تو اب ہونا ہی ہے۔ تمہیں یہ ضمانت دینی ہی ہوگی تاکہ آئندہ تمہیں اور کسی ایرے غیرے کو کھلی چھٹی نہ ملے۔ تم میرے نکاح میں رہوگی تاکہ میرے بچوں کے ساتھ میرا نام اور میرا سایہ رہے، اور تمہارے ساتھ بھی۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے عنبر کی حیرت سے پھٹی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے پلٹ کر اس کے ساکت بیٹھے وجود پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا، سوچ لو اچھی طرح اور پھر مجھے اپنا جواب دے دینا۔ مجھے کوئی بہت جلدی نہیں ہے، لیکن تم جانتی ہو کہ بہت دیر کرنا بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ چلا گیا تھا، اسے گمسم اور حیران چھوڑ کر۔ کرنل صاحب نے جب اسے اصرار کر کے اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں گھر بھجوا دیا تھا تو شاید اچھا ہی کیا تھا۔ اس کی ذہنی حالت ہرگز واپس جا کر کلاس لینے یا دوسرے پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھانے کی نہیں تھی۔ انہوں نے اس سے اس ایک سوال کے بعد کوئی سوال نہیں کیا تھا، کچھ نہیں کریدا تھا، لیکن کب تک؟ مس احسان، ابھی تو آپ آرام کریں۔ اگر چاہیں تو شام کو آپ گھر پر آئیے۔ زبیدہ اور میں ضرور جاننا چاہیں گے کہ کیا مسئلہ ہے، اور اگر ہم اس مسئلے کو حل کرنے میں آپ کی کوئی مدد کر سکیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ اسے دروازے تک چھوڑتے ہوئے انہوں نے بڑی شفقت سے کہا تھا، اس کا مسئلہ اور اس مسئلے کا حل اگر کسی کے بس میں ہوتا تو کیا بات تھی؟ عنبر نے دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے گھر کے چھوٹے سے خوبصورت لان میں رکھی بیت کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بے بسی سے چاروں طرف ایک نظر ڈالی۔ کتنا اچھا لگتا تھا اسے یہاں بیٹھنا۔ بچوں کے ساتھ مل کر اس نے اس چھوٹے سے باغ کی شکل کیسی رفتہ رفتہ بدل ڈالی تھی۔ کتنے رنگا رنگ پھول اس کے آس پاس مہک رہے تھے۔ یہ مہک اسے کیسا سکون دیتی تھی جب وہ یہاں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے لمبے لمبے سانس اپنے اندر اتارتی تھی۔ لیکن آج اس خوشبو میں بھی تازگی نہیں تھی۔ یہ پھول بھی اسے سکون پہنچانے میں ناکام تھے۔ آفاق جو اس سے چاہتا تھا، جو اس کی شرط تھی، اس کو جاننے کے بعد کیا اب کوئی بھی چیز اسے اس کا لٹا ہوا سکون واپس لوٹا سکتی تھی؟
دروازے کی بیل پر وہ چونک گئی۔ یقیناً ہانیہ اور حارث ٹیوشن سے واپس آ گئے تھے۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو رگڑ رگڑ کر صاف کر ڈالے اور ایک بشاشت بھری مسکراہٹ ہونٹوں پر چڑھا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کرنل صاحب کے گھر کا ڈرائنگ روم بھی ان کے گھر کی طرح پرشکوہ تھا۔ ہر ایک شے سے ایک عجیب روب و دبدبہ جھلکتا تھا۔ کچھ کونوں میں خوبصورت نوادرات چھوٹی چھوٹی سندھی کام والی تپائیوں پر رکھے تھے، اور خاص طور پر سامنے کی دیوار پر سجی وہ سنہری ہتھے والی تلوار، جس کا احوال انہوں نے اب سے کچھ پہلے امبر کو شاید تھوڑا سا اس کے خول اور تناؤ سے باہر لانے کے لیے ہی چھیڑا تھا۔ کئی نسلوں کی امانت یہ تلوار اگر بول سکتی تو اپنی داستان ہر آنے جانے والے کو خود اترا اترا کر سناتی کہ وہ کس کس کے ہاتھوں سے گزری ہے، اس نے کیا کیا زمانے دیکھے ہیں۔ امبر مروب نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتی کرنل صاحب کی داستانیں ہوش ربا سن رہی تھی۔ بیٹا، ان کا بس چلتا تو ملتان والے آبائی گھر سے بھی اور بہت کچھ یہاں آ جاتا، لیکن فی الحال اتنے پر ہی گزارا کرنا پڑا، مجبوری تھی۔ زبیدہ اکرام ان کی داستان کے اختتام پر مسکرا کر بولی تھی۔ یہ گھر باقی رہائشی کالونی سے ذرا ہٹ کر اور باقی گھروں سے کافی بڑا تھا۔ آگے اور پیچھے دور دور تک لان تھا، جس میں لگے خوبصورت پیڑ پودے اور خوشنما پھولوں کی کیاریاں ان دونوں میاں بیوی کے ذوق اور مزاج کا پتہ دے رہی تھیں۔ امبر کو لان کے بیچوں بیچ لگے سنگ مرمر کے فوارے کا کل کل بہتا پانی اسی کی طرح بہت خوبصورت لگا تھا۔ ملازم ابھی ابھی چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں سبز چائے اور ایک نفیس تشتری میں خشک میوہ جات رکھ گیا تھا۔ موسم کے پھلوں سے سجی ٹوکری بھی پاس ہی رکھی تھی۔ بیٹا، ہمارے ہاں سبز چائے ہی پی جاتی ہے، امید ہے تمہیں پسند آئے گی، پشاور کا خاص قہوہ ہے یہ۔ بیگم اکرام نے امبر کی طرف نازک سی بھاپ اڑاتی پیالی بڑھاتے ہوئے کہا۔ چائے؟ امبر کے دماغ میں جو کچھ پک رہا تھا، اس کے سامنے سبز چائے کی اس ننھی سی پیالی بیچاری کا کیا ذکر تھا۔ کرنل صاحب نے حسب وعدہ اسے لینے کے لیے گاڑی نہ بھجوا دی ہوتی اور وہ ان سے اپنی صدماتی حالت کے زیر اثر آنے کا وعدہ نہ کر چکی ہوتی تو شاید یہاں آنے کی ہمت بھی نہ کر پاتی۔ اس نے تو عرصہ ہوا اپنا غم اور اپنی پریشانیاں اپنے سائے سے بھی چھپانے کی عادت ڈال لی تھی۔ اپنوں کی بے مروتی اور غیریت نے اس کا بھروسہ ساری دنیا سے اٹھا دیا تھا۔ اس خاندان سے تو اس کا ناطہ بھی بہت نازک اور حساس تھا۔ اسے اپنی نوکری عزیز تھی کہ اس کے بچوں کا بہتر مستقبل اس سے وابستہ تھا۔ وہ کسی قیمت پر اس نوکری کے ہاتھ سے جانے کے متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ دل میں لاکھ وسوسے اور اندیشے لیے یہاں تک آ تو گئی تھی، لیکن اب تک کیا کہے، کتنا کہے اور کہے بھی یا نہیں کے مخمصے میں گرفتار تھی۔ اسے اپنی چائے کی پیالی پر خالی خالی نظریں جمائے دیکھ کر بیگم اکرام کو جیسے ایک دم اس پر ترس آ گیا۔ انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر امبر کے برابر بیٹھتے ہوئے بڑی شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹی، تم ہم پہ اعتماد کر سکتی ہو، کہہ ڈالو جو تمہارے دل میں بھرا ہے، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ کچھ بن پڑے گا تو ضرور کریں گے، نہیں تو تمہاری طبیعت ہی ہلکی ہو جائے گی۔ ان کا کندھے پر رکھا ہاتھ ان کے وجود سے اٹھتی ایک ماں جیسی شفیق محبت بھری خوشبو، اور اس میٹھے نرم لہجے نے امبر کے ضبط کے رہے سہے بند توڑ ڈالے۔ اس کی آنکھیں پھر بھیگ گئیں، اس کا وجود بے آواز سسکیوں سے لرزنے لگا، اور بیگم اکرام نے اسے اپنے سے مزید قریب کرتے ہوئے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ زندگی کی ڈور پھر اس بری طرح الجھی تھی کہ سلجھانے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ جو ہو رہا تھا اس کی خبر ہوتے ہوئے بھی وہ بے خبر رہنا چاہتی تھی، جو ہونے والا تھا اس کے بارے میں وہ کچھ جاننا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو اپنے دونوں بچوں کو اپنے آنچل میں چھپا کر کسی ایسی جگہ جا چھپتی جہاں اس کا سایہ بھی اسے نہ ڈھونڈ پاتا۔ وہ کیا کر رہی تھی، کیا کرنے جا رہی تھی، اس کے بارے میں وہ اتنا سوچ چکی تھی کہ لگتا تھا دل اور دماغ کی ایک ایک حص سن ہو چکی ہے۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں گونجنے لگی تھی، اور آنکھیں ایسی خالی ہو گئی تھیں جیسے زندگی کی ہر رمق سے محروم ہو چکی ہوں۔ شاید کسی اور کے لیے اس کا فیصلہ جلد بازی کا ہوتا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اگر وہ مہینوں بلکہ سالوں کی سوچ بچار کے بعد بھی کوئی فیصلہ کرتی تو اس سے مختلف نہیں ہوتا جو اس نے کیا تھا۔ اس فیصلے نے اس کے دل کے کیسے ٹکڑے کیے تھے، اس کی آنکھوں کو کیسے خون کے آنسو رلائے تھے۔ اس کی اسے خود پرواہ نہیں تھی تو کسی اور کو کیا ہوتی۔ اس نے ایک رات اپنے سن ہوتے دل اور دماغ کے کسی حتمی فیصلے پر پہنچنے کی ہر کوشش ناکام ہونے پر اپنے آپ سے صرف ایک دیانت دارانہ سوال کیا تھا۔
میرے لیے دنیا میں سب سے اہم چیز کیا ہے، میری ذات یا میرے بچے؟ جواب انتہائی سادہ اور آسان تھا، جس کے لیے اسے 2 لمحے بھی نہیں سوچنا پڑا تھا۔ میرے بچے۔ یہ وہ حقیقت تھی جس کے سامنے دنیا کی ہر ماں کی طرح اس کی ذات بھی ہیچ تھی۔ اب اس کے دل کی دنیا اجڑتی ہے تو اجڑا کرے، اس کے خواب بکھرتے ہیں تو بکھرا کرے، اس کے بچے تو اس کے پاس ہوں گے۔ اسے خبر تھی کہ اس فیصلے کے حصار میں صرف اس کی ذات نہیں آئے گی، کسی اور کے خواب بھی بکھریں گے، کسی اور کی دنیا بھی اجڑے گی۔ لیکن خود پر جبر کرنے اور پابندیاں لگانے کی عادی فطرت کا اس کو اب بہت فائدہ ہوا تھا۔ علی کے ساتھ زندگی اگر گزر پاتی تو یقیناً بہت خوش نصیبی ہوتی، لیکن اب اگر یہ ساتھ اس کے بچوں کی قربانی مانگتا تھا تو اسے کیسے گوارا ہو سکتا تھا بھلا؟ اس کے دل کو ملنے والی پہلی سچی خوشی اور محبت اس سے ایسا خراج مانگ رہی تھی جو دینا اس کے بس میں نہیں تھا۔ سو اس کہانی کو تو اس موڑ پر ختم ہو ہی جانا تھا۔ اس کی آنسوؤں سے لبریز داستان کرنل اور بیگم اکرام نے بہت تحمل اور خاموشی سے سنی تھی۔ انہوں نے اسے کہیں نہیں روکا تھا، کہیں نہیں ٹوکا تھا، اس سے کوئی سوال نہیں کیے تھے، بس اسے جی بھر کر بولنے دیا تھا۔ آفاق کی شرط کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ پھر رو پڑی تھی۔ میری زندگی میرے بچوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس سے دوبارہ نکاح۔ اپنے آخری جملے اس نے پھر سے سکتے ہوئے کہے تھے۔ اس کے آس پاس کافی دیر تک خاموشی رہی، جیسے کرنل اور بیگم اکرام کچھ کہنے سے پہلے سوچ رہے ہوں۔ بچے تو خیر کوئی آپ سے اس طرح نہیں لے سکتا۔ آپ کے سابقہ شوہر کو قانونی راستہ اپنانا ہوگا بچوں پر اپنا حق ثابت کرنے کے لیے۔ آپ کو بھی حق ہے کہ آپ انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ آخرکار کرنل صاحب کھنکھار کر گویا ہوئے تھے۔ قانون کا راستہ، انصاف کا دروازہ، جتنے یہ لفظ سننے میں ثقیل ہے اتنے ہی برتنے میں بھی مشکل ہے۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ کون جانے کتنے دن، مہینے اور سال اس راستے پر چلنے اور اس دروازے کے کھلنے میں لگ جائیں۔ اس کے بچوں کا بچپن اس کی پیشیوں اور کورٹ کچہریوں کی نظر ہو جائے گا۔ جو وقت انہیں ساتھ گزارنا چاہیے وہ وکیلوں اور تاریخوں کی بھیٹ چڑھ جائے گا۔ ان کے چہرے کے بدلتے خد و خال اور بڑھتے قدوں سے زیادہ اس کی توجہ مقدمہ بازی اور عدالتوں پر مرکوز رہے گی۔ اور کون جانے کہ اس ساری عرقریزی اور جانفشانی کا نتیجہ کیا نکلے؟ کیا وہ اس جوئے کی متحمل ہو سکتی تھی؟ ایسا جوا جو ویسے بھی اسے خالی ہاتھوں سے کھیلنا تھا کہ اس کے پاس نہ آفاق جیسا پیسہ تھا نہ وسائل۔ آدھا مقدمہ تو وہ یہیں ہار جاتی۔ اور پھر وہ بات جس کو بنیاد بنا کر اور چرچا کر کے آفاق اسے عدالتوں میں گھسیٹتا، بے عزت کرتا، کیا اسے اپنے بچوں اور زمانے کے سامنے رسوا کر کے جیتے جی نہ مار دیتی؟ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ علی اور اس کا تعلق تو کچھ تھا ہی نہیں، کچھ تھا بھی تو اتنا مدھم اور اتنا دھیما کہ اس کی آنچ ان دونوں تک بھی صحیح معنوں میں اب پہنچی تھی تو کسی اور کو کیا خبر ہوتی۔ لیکن آفاق نے بند کمرے میں جو غلاظت اس برائے نام تعلق کے حوالے سے اس پر اچھالی تھی وہ اس بات کا کھلا اشارہ تھی کہ اس سے ہر کمینگی اور بدتمیزی کی امید رکھی جا سکتی تھی۔ ابھی تو امبر نے اپنی داستان میں علی کا ذکر اشارتاً بھی نہیں آنے دیا تھا، لیکن کل کو یہی ذکر اس کی ساری زندگی کا تعارف بن جاتا تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہتی؟ قانون کے راستے اور انصاف کے دروازے کا دل خشکن ذکر کی حد تک ہی ٹھیک تھا۔ میں کسی جنگ میں اپنے بچوں کو نہیں الجھانا چاہتی، بس میں اپنے بچے۔ اس کی آواز پھر بھر آ گئی تھی۔ اب آفاق سے کرنل صاحب کے ہاں ایک اور ملاقات طے پائی تھی تاکہ معاملات سلجھائے جا سکیں۔ اس دوران کرنل اور بیگم اکرام نے اسے کسی حتمی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لینے کی پیار بھری تاکید کی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی اور سمجھ بھی چکی تھی۔ اس کا فیصلہ حتمی تھا، اب صرف اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کی دیر تھی۔ آفاق کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی دھمکی کا اثر اس حد تک اور اتنی جلدی رنگ دکھائے گا۔ وہ تو امبر کے دل اور دماغ پر کاری ضرب لگا کر اب گویا اس کے تڑپنے اور سسکنے کا تماشا دیکھنے کے انتظار میں تھا۔ وہ جس کی سنگت میں پلاؤ زردے اڑائے جا رہے تھے، محبت کی میٹھی میٹھی پینگیں بڑھائی جا رہی تھیں، اس کی صحبت اور قربت سے دور رہنے کا ڈراوا دے کر آیا تھا۔ کرنل صاحب سے ملاقات اور معاملات طے کرنے کے بارے میں تو اس نے نہ سوچا تھا نہ چاہا تھا۔ اس اکیلی، سہمی، گھبرائی ہوئی عورت کو
جس کا میکا بھی اس کی پشت پہ نہیں تھا، مزید ہراساں کر کے وہ جس لطف اور سرور کی کیفیت سے محظوظ ہو رہا تھا اور آئندہ کافی عرصے تک ہونا چاہتا تھا، اسے کرنل اکرام کے اس ایک فون نے بھگ سے اڑا دیا تھا۔ یہ احساس کہ امبر اتنی بھی بے یار و مددگار نہیں ہے جتنی وہ سمجھ رہا تھا، اس کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کو کافی تھا۔ اور آخر یہ کرنل صاحب کب سے امبر کے اتنے خیر خواہ ہو گئے؟ آخر کون سا گر ہے 5.5 فٹ کی عام سی عورت کے پاس جو ہر ایک کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے؟ وہ تو اس سابقہ فوجی سے کسی قسم کی بات چیت کرنے کا اس دن بھی روادار نہیں تھا جب وہ امبر کے اسکول پہنچا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس لق و دق عمارت میں کہیں کوئی کسی قسم کا ملاقاتی کمرہ یا انتظار گاہ بھی پائی جاتی ہوگی جہاں وہ اطمینان سے بیٹھ کر اپنے ترکش کے تیر امبر پہ خالی کرے گا، لیکن اسے تو استقبالیہ دفتر سے سیدھا اس لہیم شہیم بارو پرنسپل کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ رسمی بات چیت کی تو خیر تھی، لیکن اب یہ تفصیلی ملاقات اور معاملات پہ تبادلہ خیال ذرا ٹیڑھی کھیر تھی۔ لیکن بھائی، اب کوٹری میں سڑ دیا تو موسلوں کا کیا ڈر؟ ایک طرح سے اچھا ہی تھا، شاید یہ شتر بے مہار ان کرنل صاحب کے ہاتھوں ہی قابو میں آنا تھا۔ چلو بھائی میاں آفاق، ہمت مردہ مدد خدا، کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ۔ لیکن اب جب وہ نہایا دھویا، تازہ بتازہ شیف بنائے، خوشبو میں بسا، کرنل صاحب کے وسیع و عریض مرصع ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا تو اس کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے، دل کی رفتار معمول سے زیادہ تھی اور ٹھنڈی پھریریاں کویا سارے جسم میں اٹھ رہی تھیں۔ یہ حقیقت تھی کہ اب تک کی ساری زندگی میں اپنے مرحوم باپ کے علاوہ اسے کبھی کسی کے سوال و جواب کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ نوکری اس نے کی نہیں تھی، بیوی کو اس نے گردانا نہیں تھا، اور ماں اس پر ریشہ ختمی تھی، سو راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ مرضی اور پسند کی سہل، سست اور عیاش زندگی۔ کوئی بھی بات چیت شروع ہونے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ کرنل صاحب کی بھاری پرروب آواز کمرے کی دبیز خاموشی میں گونجی اور آفاق کے دل کی دھڑکنوں کو ایک درجہ اور تیز کر گئی۔ امبر بیگم اکرام کے ساتھ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے ستے ہوئے پیلے چہرے پر جو وحشت تھی، کوئی اور موقع ہوتا تو وہ اس پر جی بھر کے خوش ہوتا، لیکن بدقسمتی سے خوش ہونے یا خوشی کا اظہار کرنے کا نہ موقع تھا نہ محل۔ عافیت اسی میں تھی کہ کسی مزید گڑبڑ میں پڑے بغیر اس مرحلے سے سرخرو ہوا جائے۔ امبر کی زمین پر گڑی نظروں پر ایک واجبی سی نگاہ ڈال کر اس نے دل کڑا کر کے اپنی دائیں جانب بیٹھے کرنل صاحب کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے وجود سے جو روب اور دبدبہ عیاں تھا اور چہرے پر جو سنجیدگی اور بردباری تھی، اس نے آفاق کے حلق میں گھبراہٹ اور پریشانی کی کڑواہٹ بھر دی، جسے چھپانے کے لیے اس نے اپنے اکڑے وجود کو مزید سیدھا کرتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھ لی اور ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہمیں اس سارے معاملے میں کوئی ذاتی مفاد یا دلچسپی نہیں ہے، ہم صرف اس بچی کی بھلائی اور خیر خواہی چاہتے ہیں جس میں ہمیں اس کی مرضی اور رضامندی حاصل ہے۔ بچی؟ آفاق کے حلق کی کرواہٹ اب گویا اس کے سارے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس نے ایک نامحسوس سی حقیر نظر بچی پر ڈال کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ مسٹر آفاق، ہماری معلومات کے مطابق آپ مس امبر کے سابقہ شوہر ہیں اور کئی سال پہلے انہیں طلاق دے چکے ہیں۔ جب سے اب تک آپ کے دونوں بچوں کی دیکھ بھال اور کفالت انہوں نے تنہا کی ہے، کریکٹ؟ آفاق نے پہلو بدل کر ٹانگوں کو سیدھا کیا اور کندھے اچکا کر خفیف سا اسپات میں سر ہلا دیا۔ کریکٹ؟ کرنل صاحب نے اب ذرا مزید بلند اور گھنگھرچ والی آواز میں دہرایا۔ جی، صحیح، بالکل صحیح۔ کئی بار کھنکارنے کے بعد اس کے منہ سے نکلنے والے یہ بے ربط الفاظ بے حد مدھم اور بے جان تھے۔ اس تمام عرصے میں آپ نے کبھی کسی موقع پر مس امبر کو کسی قسم کی مدد یا کفالت کی پیشکش نہیں کی، دامے درمے سخنے، درست؟ جی، درست۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ملنے والا یہ جواب اب پہلے سے بھی زیادہ کمزور تھا۔ اب اتنے عرصے بعد آپ کو اپنے بچوں کی یاد آئی ہے اور آپ انہیں واپس لینے کے درپے ہیں، ٹھیک؟ آفاق کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس تمہید در تمہید کا مقصد کیا ہے۔ اگر سب کچھ درست اور تمام ٹھیک ہے تو صحیح کیا ہونا تھا؟ اس بار کرنل صاحب نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر بات آگے بڑھا دی۔ بچے واپس لینے کے لیے آپ عدالت کی راہ اپنانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کی ایک پیشکش ہے جس کو پورا کرنے کی صورت میں امبر احسان کو آپ کے بچے بلا شرکت غیر رکھنے
اور پالنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ وہ پیشکش یا شرط ایک بار اپنی زبان سے دہرا دیں تاکہ صنعت رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ اب اس لفاظی سے آفاق کی جان سلگنا شروع ہو گئی تھی۔ سند، بوقت ضرورت وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، اس نے بے چین ہو کر پھر پہلو بدلا۔ سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں کرتے یہ صاحب آخر؟ مسٹر آفاق۔ کرنل صاحب کے استفسار پر مسٹر آفاق نے کندھے اچکا کر بیزاری کا اظہار کیا، لیکن اس سے بات بنی نہیں، کیونکہ وہ تو بات کرنے سے ہی بننی تھی۔ آفاق نے دونوں بازو ایک دوسرے میں پھنسا کر سینے پر باندھ لیے۔ اگر ہمارا نکاح ہو جاتا ہے تو دونوں بچے ان کی ملکیت میں دینے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے انتہائی ڈھٹائی سے منہ اٹھا کر امبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس نے تڑپ کر پہلی بار اس کی طرف ایسی نفرت بھری نظر ڈالی کہ اگر کہیں وہ موم کا بنا ہوتا تو یقیناً اس نفرت کی تپش سے پگھل کر بہہ گیا ہوتا۔ امبر کی اس نظر میں صرف نفرت ہی نہیں بلکہ بے بسی اور بے کسی کے آنسو بھی تھے، جو اس نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے رگڑ کر صاف کر ڈالے اور ہونٹ بھینچ کر چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کمینے شخص کے سامنے اس کے آنسو نکلے ہی کیوں؟ امبر نے اپنے آپ پر غصہ ہوتے ہوئے سوچا۔ بیٹی، تم کیا کہتی ہو؟ عدالت سے اپنا حق حاصل کرو گی یا تمہیں یہ پیشکش قبول ہے؟ اس بار بیگم اکرام نے امبر کے سر پر ہاتھ پھیر کر دھیمے سے پوچھا۔ ان کے کچھ کہنے سے پہلے میں پھر ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اگر بیٹی امبر عدالت جانے کا راستہ چنتی ہے تو ہم قدم قدم پر اس کے ساتھ ہوں گے، اور اس کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی یا بے ایمانی نہ ہو، اس کو ہر ممکن یقینی بنائیں گے۔ کرنل صاحب نے بطور خاص آفاق کی طرف رخ کر کے گویا اس کو اچھی طرح جتا دیا۔ آفاق کے پاس پہلو بدلنے کے علاوہ شاید اور کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ اب اس کے اندر کڑواہٹ بڑھنے لگی تھی۔ ان اجنبی لوگوں کا اس کے ذاتی معاملے میں ٹانگ اڑانا اور اس طرح اس کو آڑے ہاتھوں لینا اب اس کو جی بھر کے کھل رہا تھا۔ اس نے کبھی کسی کی ایک سے دوسری بات نہیں سنی تھی، نہ کہ اس طرح پے تر پے تابڑ توڑ حملوں کی زد میں آنا۔ اس نے بیزاری سے سامنے لگی دیوار گیر کھڑی پر جتانے والی نظر ڈالنے کے بعد امبر کی طرف سرسری سا دیکھا۔ کیسی منہ میں گھنگیاں ڈالے بیٹھی ہے اپنے سگوں کے پہلو میں۔ امبر بیٹی۔ ہاں، اس نے جل کر سوچا۔ ڈرائنگ روم میں پھر گہری خاموشی چھائی تھی۔ سب خاموش تھے، صرف گھڑی کی ٹک ٹک بات کر رہی تھی، امبر کو سوچنے اور سمجھنے کا اشارہ دینے کے لیے شاید، لیکن امبر اچھی طرح سوچ اور سمجھ چکی تھی۔ اب کسی کے کچھ کہنے اور سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے ایک گہری سانس بھری، اپنے جھکے سر کو اٹھا کر پہلی بار آفاق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور سیدھے سپاٹ لہجے میں کہا، مجھے ان سے نکاح منظور ہے۔